نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل شأنه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل في علا إن المتقين في جنات وعيون آخذين بما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور حاضرین جمعہ و جماعت، رب تعالیٰ احکم الحاکمین کی حکمت بالغہ کے اندر یہ فیصلہ انسانیت کے لیے طے پایا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے اور خاص عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس عبادت کو اللہ رب العالمین کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، شریعت کس طرح سے ہم سے اس عبادت کو مطلوب کرتی ہے، اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ماہ رمضان مبارک اپنی آخری پڑاؤ کو ہے. اس کی مثال اور ان مبارک لمحات کی مثال ایک مہمان کی سی لے لیجئے کہ جو گھر میں آئے اور وہ اتنا مبارک مہمان ہو کہ گھر کے اندر روشنی، گھر کے اندر خوشیاں، گھر کے اندر برکتیں، گھر کے اندر رحمتیں، اور جب وہ جانے لگے تو اس کے جانے کا غم گھر والوں کو کتنا ہو سکتا ہے، خصوصاً وہ گھر والے کہ جو مہمان کی قدر جانتے ہوں، مہمان کی عزت کو اپنا فخر سمجھتے ہوں، مہمان کا استقبال بڑے خندہ پیشانی سے کرتے ہوں، اور مہمان بھی ایسا کہ اپنے ساتھ خوب تحائف لے کر آیا ہو، خوب تحفے لے کر آیا ہو، بخششوں کا سامان، رحمتوں کا سامان، عزت کا سامان، صحت و تندرستی کا سامان، اور سامانوں سے بھرا ہوا، اور جب وہ جانے لگے تو وہ میزبان کتنا غمزدہ ہوگا، اس کا اندازہ اسی کو ہو سکتا ہے. اس کی مثال آپ بڑے ہی موجودہ دور کے اخبارات سے بھی لے سکتے ہیں کہ جب حجاج کرام بیت اللہ کو چھوڑتے ہیں تو نظریں پیچھے، دل اس سے لٹکا ہوا، آنکھوں میں آنسو، اور سفر کی ٹکٹ لیے ہوئے، اور ساتھ میں پاسپورٹ، اور گھر آنے کی تمام تیاری مکمل ہو چکی ہوتی ہے. گورنمنٹ کا آرڈر، اس طرف جہاز کھڑا،
اور ادھر دل پیچھے لٹکا ہوا، لیکن اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہاں اب رہنے نہیں دیں گے۔ یہی مثال ہمارے اس ماہ مبارک کی بھی ہے۔ ہم کتنا کچھ بھی کر لیں، آخر اس نے جانا ہے، لیکن بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کے فیوز و برکات، اس کی خوب مہمان نوازی کی، خوب اس کو رچایا اور بسایا، اس سے خوب فائدہ اٹھایا۔ جبریل علیہ السلام کی وہ عظیم حدیث کہ جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی شخص کو ماہ مبارک ملے اور وہ اللہ کو راضی نہ کر سکے، اپنی تربیت نہ کر سکے، اپنی غلطیوں کو زندگی سے دور نہ کر سکے، اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں سعادہ میں سے بنائے، ہمیں لیلۃ القدر کی نصیب کرے، اس کے تمام و فیوز اور برکات اللہ تعالی ہمیں عطا کرے، اور رب تعالی ہماری پوری زندگیاں اسی طرح بہاروں کے اندر رکھے، اور ہم اس ماہ رمضان کا بار بار استقبال کریں۔ اللہ تعالیٰ عافیت والی لمبی عمر عطا کرے۔ میرے بھائیوں، مقصد کلام وہ یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک ہو یا پوری زندگی کا ایک درس وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ رب تعالیٰ فرماتے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ عبادت بھی کیسی اور اس کی مثال بھی کس طرح سے دی گئی کہ رب تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ بندے کو آزمائش میں ڈالا جائے، ایک امتحان میں ڈالا جائے کہ وہ عبادت میں کتنا بہتر ثابت ہوتا ہے، کتنا اچھا ثابت ہوتا ہے۔ کیا یہ عبادتیں رمضان تک رہیں گی؟ کیا یہ سجدے رمضان تک رہیں گے؟ کیا یہ دعائیں رمضان تک رہیں گی؟ کیا یہ شرافت رمضان تک رہے گی؟ کیا یہ دوپٹہ رمضان تک رہے گا؟ کیا یہ زبانوں کی حفاظت، جھوٹ سے پرہیز اور سخاوت یہ رمضان تک رہے گی؟ بلکہ میرے بھائیو ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی اور موت کے بیچ کا پیریڈ لیبلوکم ایکم احسن عملا، پوری زندگی کا خلاصہ اس آیت میں یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ بندے کا عمل کتنا بہتر اور کتنا اچھا کر سکتا ہے، اتنا اچھا وہ مقام پا سکتا ہے۔ رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، متقین کو تو ہم بڑے بڑے باغوں میں رکھیں گے، بڑے بڑے چشمے عطا کریں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، اور یہ سب کچھ اس لیے دیا جائے گا انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ دنیا میں جو عبادت کرتے تھے ان عبادت میں احسان کا مقام پایا جاتا تھا۔ وہ عبادتیں بڑی رنگا رنگ عبادتیں ہوا کرتی تھی۔ سجدوں میں تلاوت، سجدوں کی طوالت لے لیجئے، رکوع کے اندر ٹھہراؤ لے لیجئے، رات کو اٹھنا لے لیجئے، سحری کے اندر رب سے مناجات کرنا لے لیجئے، اور دنیا کے ساتھ معاملات میں شفقت اور رحم کو لے لیجئے۔ ہر معاملے میں وہ دنیا میں احسان کے مقام کو رکھتے تھے۔ میرے بھائیوں، احسان یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا معنی بتانا بے حد ضروری ہے۔ مفسرین و محدثین کے ہاں احسان اس چیز کو کہتے ہیں اکمال الشیء او اتمام الشیء، کسی چیز کا مکمل ہو جانا، پورا ہو جانا۔ ایک وہ عبادت ہے کہ جو ہم کرتے ہیں لیکن اگر وہ پوری نہیں تو گویا وہ مقام احسان اس عبادت کو نہیں ملتا۔ اگر ہم کوئی لین دین کرتے ہیں اور اس میں احسان نہیں تو گویا وہ کام پورا مکمل نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ ایک واقعے کو غور سے سنیں۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک والد اور ایک بچہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں چلے گئے۔ بچہ کھیلنے لگ گیا اور والد کسی کام سے لگ گئے۔ بچے کی جو آوازیں تھیں وہ آوازیں، ظاہر سی بات ہے جب بچے کھیلتے ہیں کچھ نہ کچھ بولنے لگ جاتے ہیں، وہ بچہ بھی بولنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد محسوس کرنے لگا کہ جو وہ بات کر رہا ہے وہ بات اس کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے اور واپس آ رہی ہے۔ اس نے یہ محسوس کیا کہ میرے ساتھ کوئی دوسرا آدمی ہے جس کو میں دیکھ تو نہیں سکتا لیکن میرے سے گفتگو کر رہا ہے، کیوں نہ میں اسی سے بات چیت کر لوں، کیوں نہ اسی سے بات چیت کر لوں۔ اب اس نے بات چیت شروع کر دی اور پوچھا بھائی کون ہو آپ؟ اور آگے سے ٹکرا کر آواز آئی بھائی آپ کون ہو؟ بھائی کیسے ہو؟ وہاں سے ٹکرا کے آواز آ رہی ہے کیسے ہو؟ اب جو وہ الفاظ کہتا وہ ٹکرا کے الفاظ وہی بعین وہی الفاظ اس کے کانوں میں پڑتے اور وہ اضطراب کی کیفیت میں ہو گیا اور سخت سخت الفاظ، برے برے الفاظ کہنے لگ گیا۔ اب جو برا الفاظ کہتا وہ دوبارہ اس کے کان میں آتا، ارے ایسے اور ویسے، وہاں سے بھی آتا ارے ایسے اور ویسے۔
تھوڑی دیر کے بعد جب والد محترم آئے، بچے کے چہرے پر اضطراب دیکھا، پریشانی دیکھی، پوچھا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا ابا حضور بات یہ ہے کہ یہاں کوئی ارد گرد آدمی ہے، کوئی چیز ہے جس سے میں بات کرتا ہوں لیکن میرے ساتھ بہت سخت بات کر رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا۔ کہا آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی میں نے یہی الفاظ کہے، اس کو برے برے الفاظ کہے، وہ بھی مجھے برے برے کہہ رہا۔ والد نے اس گھڑی کو بڑا غنیمت سمجھا اور کہا بچے دیکھو میں بھی بات کرتا ہوں، دیکھتا ہوں مجھے کیا کہتا ہے۔ تو والد نے کہا یا طیب، ارے اچھے آدمی، وہاں سے بھی آواز ٹکرا کے یا طیب۔ پھر 2-3 الفاظ اور بڑے پیارے، بڑے تربیت والے، بڑے معاف کرنے والے، بڑے محبت والے کہے، اور وہی الفاظ ٹکرا رہے ہیں، اور وہی الفاظ بچہ بھی سن رہا ہے اور والد بھی سن رہے ہیں۔ اب بچے نے یہ سوال کیا ابا حضور یہ بتائیں، میں بات کر رہا تھا تو غصے کی آواز اور بڑے سخت جو ہے یہ جملے آواز کے آ رہے تھے اور جملے سن رہا تھا، لیکن آپ کے ساتھ تو بڑے نرم اور شفقت کا معاملہ ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا بیٹے یہی اسی کو کہتے ہیں کہ جو جس طرح کرتا ہے ویسا اس کو ملتا ہے۔ آپ اچھا بولو گے پہاڑ بھی اچھا بولیں گے، آپ برا بولو گے پہاڑ بھی برا بولیں گے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی تربیت کے لیے اس واقعے کے اندر یہ سبق ملتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ ارے بندو، اللہ رب العالمین کے احکام پر غور کرو، اچھائی اور برائی یہ برابر نہیں ہو سکتی، اور کسی بھی برائی کا اگر سامنا کرنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وہ بہتر رویے سے ہوگا، اچھے الفاظ سے ہوگا، اور اس طرح ہوگا کہ جس طرح سے اس کو توقع بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ آپ سے لڑے، آپ نے اس طرح رویہ کرنا ہے کہ وہ لڑنا تو بڑی دور کی بات، شرمندہ ہو کر واپس جائے، اور اسی طرح سے پوری دنیا کے معاملات کو لے لیں۔ میرے بھائیوں، یہ مقام پیدا ہونے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم ایک بات پر غور کریں کہ آخر یہ مقام احسان جو اللہ رب العالمین نے ہم سے مطلوب کیا ہے کہ ہر بندے کو ہر معاملے میں، عبادات ہوں تب یا معاملات ہوں تب، وہ احسان کے مقام تک رہیں، یہ کس طرح سے پیدا ہوں گے؟ وہ اس طرح سے ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رجل شکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبی، ایک بندے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنے دل کی سختی کی شکایت کی۔ تو میرے بھائیوں، ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سختی کی تھی، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ یاد رکھو، جب بھی کوئی بھی کسی بھی معاملے کے اندر اگر آپ سختی سے اس کو نپٹانا چاہیں گے الا شانہ، وہ بدنما ہو جائے گا، وہ اور برا ہو جائے گا، زیادہ بدنامت ہوگی، زیادہ لوگ سنیں گے، زیادہ خراب ہوگا۔ اور اگر رفق کا معاملہ کرو گے، نرمی کا معاملہ کرو گے الا زانہ، اس میں خوبصورتی آئے گی، اس میں مزید بہتری آئے گی، اس میں برکتیں آئیں گی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا ارحم الیتیم، اے اللہ کے بندے اگر دل سخت پا رہا ہے اپنا، سب سے پہلے کیا کر؟ یتیم پر رحم کر، یتیم پر رحم کرنا سیکھ۔ وامسح راسہ، اور اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ، اور اس کے سر کو مسل، اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ۔ وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، اور کھانا کھلا، اس طرح نہ کھانا کھلا کے بعد گیٹ سے پکڑا دے، یا باسی کھانا دے دے، کل والا دے دے، پھر دے دوں گا، پرانی چیز اٹھا کر دے دے۔ اطعمہ من طعامک، جو تو خود کھا رہا ہے اس میں سے دے، اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا، اس کو اپنے سامنے بٹھا، اس کی نظروں میں نظریں ڈال کے دیکھ، اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر کے دیکھ، اور اس سے محبت کر کے دیکھ۔ پھر یہی نہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یلین قلبک تدرک حاجتک، اس کیفیت سے، اس معاملے سے تیرا دل نرم ہوگا، تیری ضروریات حل ہونے لگ جائیں گے، تیرے مسائل ٹھیک ہونے لگ جائیں گے، تو مقام احسان کو پہنچنے لگ جائے گا۔ اور اس طرح سے میرے بھائیوں، یہاں سے یہ قاعدہ ملتا ہے، مقام احسان کو پانے کے لیے دل کی نرمی بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح سے بندے کو چاہیے کہ وہ غصے کو پینے والا ہو، اور بندے کو چاہیے کہ معاف کرنا اس کی زندگی کا وتیرہ اور عمل ہو، تبھی وہ اپنے اعمال کے اندر مقام احسانات کو پا سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بتا دوں کہ مقام احسان جو بھی ہیں ان میں سے چند کا میں ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور اس میں کے اندر
حدیث جبریل علیہ افضل الصلاۃ و اتم التسلیم کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دو زانو ہو کر بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ گھٹنے ملا لیے، اپنے ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھا، اور یہاں سے جو اساتذہ حضرات ہیں وہ یہ نسخہ نکالتے ہیں اور یہ قاعدہ نکالتے ہیں کہ اپنے بچے کو قریب کر کے سمجھائیں، اپنے بچے کو قریب کر کے سمجھائیں اگر آپ اس کو صحیح معنوں میں علم دینا چاہتے ہیں۔ جس طرح سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قریب آئے اور قریب آ کر سوال کرنے لگے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا گیا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا، اور پھر پوچھا گیا مل احسان، اے پیارے نبی یہ بتاؤ کہ احسان کیا چیز ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ احسان، کلمہ احسان یہ مطلوب شرع ہے۔ عبادت اگر کوئی صحیح معنی میں یہ چاہتا ہے اپنے دل کے سکون کے لیے کہ میری عبادت اللہ کے ہاں محبوب ہو، اللہ کے ہاں مقبول ہو، اللہ کے ہاں اس کا صحیح معنی میں وہ مشکور ہو، عبادت اور مشکور کا معنی یہ ہوتا ہے اس کی قدر ہو، اس کی عزت ہو، اس کی لاج ہو، فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر ہو، اس کے چرچے ہوں، تو میرے بھائیو اس کو چاہیے کہ اپنے عبادات میں احسان کو لائے۔ یہاں پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ارے سائل، احسان یہ ہے کہ اتنے ڈوب کے عبادت کی جائے، اتنے مگن ہو کر کی جائے، اتنی لگن سے کی جائے، اتنے خشوع اور خضوع سے کی جائے گویا رب کو سامنے دیکھ رہا ہو بندہ۔ سبحان اللہ، رب کو سامنے دیکھ رہا ہو۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اور اگر ویسی کیفیت نہ ہو تو یہ یقین ضرور ہو، یہ ایمان ضرور ہو کہ اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ہماری نمازوں کی کیفیت میں نے پہلے کہا رمضان تک محدود نہ ہو جائے، ہمارے اعمال رمضان تک محدود نہ ہو جائیں، ہماری مسجدیں صرف رمضان میں نہ بھریں، ہمارے جمعوں کا اہتمام صرف رمضان میں نہ ہو، ہماری نمازوں کا اہتمام صرف اس حد تک محدود نہ رہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اے جبریل، اے سائل، احسان یہ ہے کہ اتنی ڈوب کے عبادت ہو گویا اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہو۔ ڈاکٹر صاحب یہاں آئے ہوئے تھے، ہماری نجی مجلس ہوئی، وہ کہنے لگے کہ شیخ میں ایک بات پہ سوچتا رہتا ہوں، جب اللہ رب العالمین کو ہم دیکھیں گے تو اللہ کیسا ہوگا، اللہ کیسا ہوگا؟ جانتے ہو یہ کون سی عادت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی؟ اللہم ارزقنی لذۃ النظر الی وجہک الکریم۔ الہی آنکھوں میں وہ شوق پیدا کر کہ جو ہمیشہ اس تڑپ میں رہے کہ جب تو دکھے گا تو کس طرح کا ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ شوق، یہ ذوق، یہ کیفیت، یہ فکر، یہ جذبہ، یہ محبت، یہ ولولے اور یہ کیفیات، یہ صحیح معنوں میں بندے کی عبادت کو اس طرف لے جاتی ہیں کہ بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر میرے بھائیوں، یہ ہمارے عبادات میں احسان کی اگر کیفیت، آج ہم اپنی نمازیں پڑھتے ہیں تو نمازوں میں پیچھے کی فکر ہوتی ہے کہ ہم چھوڑ کر کیا آئے، ہم نے جا کر کیا کرنا ہے۔ اور کسی نے بڑا اچھا کہا تھا، غالباً حاجی صاحب مجھے بتا رہے تھے کسی بزرگ کے بارے میں، کہ وہ کہتے تھے جی ہم نماز تو سنانے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کہاں جاتے ہیں، بس جو یاد ہے وہ سنانے جاتے ہیں، پڑھنے کہاں جاتے ہیں۔ پڑھ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، لیکن فکر یہ ہے کہ 3-5 مرتبہ ہو جائے، لیکن اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ آخر میں دعائیں کر رہا ہے سلام سے پہلے، لیکن ان کا معنی کیا ہے اس کو خود پتہ نہیں ہے۔ اگر ان معانی پہ غور کرے آدھی زندگی بہتر ہو جائے، آدھے معاملات ہی حل ہو جائیں۔ آدھے معاملات کے لیے اسباب ضروری ہیں اور آدھے معاملات کے لیے یہ علم، یہ کیفیات، یہ وعدے، یہ دعائیں جو انسان نماز میں کرتا ہے اس پر غور کر لے، اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھ لے، اس کو ڈوب کے پڑھ لے، یقین مانے مقام احسان پیدا ہوگا۔ میرے بھائیوں، عبادات کے بعد اگر مقام احسان مطلوب شرع ہے تو وہ اپنے تمام معاملات کے اندر ہے، اور معاملات کو اگر ہم اس طرح سے شروع کریں کہ پڑوسی سے لے کر، گھر میں والدین سے لے کر، بچوں سے لے کر، بھائیوں سے لے کر، اور تمام جو ہمارے لواحقین ہیں ان تمام سے معاملات کرتے ہوئے اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس کے اندر ہم مقام احسان کو جو ہے وہ دیکھیں، اور وہی ہمارا وجہت نظر ہو، وہی ہمارا وجہت نظر ہو، ہمارا دکھاوا مقصد نہ ہو،
ہمارا کسی کی شکر گزاری اور واہ واہی سمیٹنا مقصد نہ ہو، ہمارا کسی کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے اس کو خوش کر دینا یہ مقصد نہ ہو، معاملات کرتے ہوئے یہ نہ ہو کہ یہ کل ہمارے کام آئے گا، معاملات کرتے ہوئے یہ ہرگز نہ ہو کہ ہمارے فوٹو کھینچیں گے، اخبار میں جائیں گے اور ہم نہ جانے ہم اس سے کیا کیا حاصل کریں گے، یہ مقاصد ہرگز نہ ہو۔ نمازیوں سے گزارش ہے کہ اوپر چلے جائیں، اوپر بھی جو ہے انتظامات الحمدللہ کیے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابو شریح الخزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ پڑوسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ پڑوسیوں کی غیبت آج ایک عام سی بات ہو گئی ہے، پڑوسیوں کے جو راز ہیں ان کو افشا کرنا، اس کو بڑا لوگ فخر محسوس کرتے ہیں اور جناب ہر کسی کو جا کے بتاتے ہیں میں پڑوسی سے بڑا تنگ ہوں، میرا پڑوسی ایسا ہے، میرا پڑوسی ایسا ہے، میرا پڑوسی ایسا ہے۔ فلیحسن الی جارہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث کے اندر کہ پڑوسی کے حقوق بتاتے بتاتے جبریل علیہ السلام نے اس طرح کی میری کیفیت کر دی کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہ میری پراپرٹی میں کہیں اس کا حصہ نہ شامل کر دے اللہ رب العالمین۔ تو یہاں پڑوسی کون ہیں یہ پتہ نہیں، بیمار کب ہوا کوئی پتہ نہیں، جب اس کی موت کا اعلان ہوتا ہے تو یہ بھی بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، ارے کیا ہوا تھا اس کو، کیا ہوا تھا اس کو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، اس کے پردے رکھنا، اس کی عزت رکھنا، اس کی بیماری کا خیال رکھنا، اس کے قرضے کے اندر ہاتھ بٹانا اور اس کا ہر وقت جو ہے اس کی بچیوں کا خیال رکھنا، اس کے بچوں کا خیال رکھنا، اس کے رشتوں کا خیال رکھنا، میرے بھائیوں تنگی اور تکلیف میں اس کا خیال رکھنا، یہ ہے احسان۔ اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر اپنی واہواہی کے، بغیر اس چیز کے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا کہتا تھا اور کیا کرتا ہے اور کیا کرے گا، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے عبادات میں معاملات میں احسان لاتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں۔ اسی طرح سے گھر کے اندر اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کرنا، بچوں کی کفالت کے ساتھ ساتھ ان کو وقت دینا، یہ بھی میرے بھائیوں اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اندر بھی بندے کو احسان مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس وجہ سے نہ کرے بندہ کہ ان کے اوپر خرچ، جی میری ذمہ داری ہے، نہیں کروں گا تو کیا لوگ کیا کہیں گے اور جاؤں گا کہاں، جب تک زندہ ہوں تب تو کرنا ہی پڑے گا۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ گھر پہ تھیں، ایک سائل عورت آئی اور اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، کہنے لگی امی جان آپ کے گھر سے کوئی بے مراد نہیں جاتا، بھوکا نہیں جاتا، بھوکی ہوں اور بچے بھی بھوکے ہیں، کچھ دے دیجئے۔ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے 2 کھجوریں گھر میں تھی اور 3 کھجوریں تھیں اور تینوں کی تینوں اٹھا کر دے دی، 3 کھجوریں اٹھا کر دے دی۔ اب جب 3 کھجوریں دے دی تو ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں دیکھنے لگی کہ ایک بچی کو 1 کھجور دی، دوسری بچی کو دوسری کھجور دی۔ اب وہ دونوں کھجوریں جب لے لی بچیوں نے، تیسری کھجور اس نے کھانے کا ارادہ کیا تو دونوں بچیوں نے ہاتھ بڑھا لیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کو ہماری ماں نے بڑی امانت سے بیان کیا اور کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عجیب مجھے تعجب ہوا اس کی ودت اور محبت پر کہ تیسری کھجور بھی 2 ٹکڑوں میں کر کے دونوں بچیوں کو دے دی۔ اللہ، دونوں بچیوں کو دے دی، اور دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بتاتے ہوئے ہماری ماں جذباتی ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کن لہا ستر من النار، یہ خرچ کرنا، یہ مقام احسان، اس طرح خیال رکھنا بچوں کا، یہ جہنم سے پردہ بنیں گی بچیاں، یہ بچے پردہ بنیں گے، جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ اگر اس طرح سے ہم بچوں کا خیال رکھیں گے، ان کو ٹائم دیں گے، ان پر اس طرح سے خرچ کریں گے، ان کے جذبات کا خیال رکھیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں ہمیں مقام احسان کا جو زیادہ خیال رکھنا ہے اپنے رشتوں کے اندر بھی رکھنا ہے۔ بھائی کے کو چاہیے کہ وہ مقام احسان کو اپنے ہمیشہ نصب العین پہ رکھے، ٹارگٹ میں رکھے، ہدف میں رکھے کہ میں نے بھائی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے احسان کا مقام رکھنا ہے۔ یہ میری کتنی بدنامت کر رہا ہے، کتنا نقصان کر رہا ہے، کتنا مجھے برا بھلا کہتا ہے، کتنا میرے پراپرٹی کا حصہ دبایا ہوا ہے اس نے، ان تمام چیزوں کو بھول کر اس چیز کو خیال رکھے ما اسألکم علیہ اجر ان اجری الا علی اللہ، مجھے تو اللہ تعالیٰ نوازیں گے، یہ میرا بھائی ہے، میں نے اس کا مکمل خیال رکھنا ہے۔ اس میں میرے بھائیوں یوسف علیہ السلام کو پیارا واقعہ، جس میں جب بھائی ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، قرآن پاک کو پڑھیں، قالوا یا ایھا العزیز
ان لہ ابن شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ ارے عزیز مصر، ان کو اس وقت تک یہ پتہ نہ تھا کہ یہ میرا بھائی، یہ ہمارا بھائی ہے جو آج وقت کا بادشاہ ہے۔ پچھلے خطبے میں بات چلی تھی کہ ایک وقت میں انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ جو قضاء و قدر سے اس کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، وہ پریشانیاں اس کے لیے عذاب ہیں یا اس کے حق میں ظلم ہیں، بلکہ ایسا نہیں۔ ہماری شریعت، ہمارا اسلام، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ انصاف ہے، وہ اللہ کی حکمت ہے، اور حکمت بالغہ کے نمونے میں سے ایک یوسف علیہ السلام کتنے مراحل سے گزر کر جب جو ہے مقام بادشاہت پر پہنچتے ہیں، پاور میں آتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعامل کیسا کرتے ہیں کہ وہ بھائی آ کر کہتے ہیں کہ بھائی ہم میں سے ایک کو پکڑ کے جیل میں ڈال لو، لیکن اس کو چھوڑ دو انا نراک من المحسنین۔ آپ کے معاملات جو لوگوں میں جو یہ کرسی پر بیٹھ کر افسر بن کے جو آپ لوگوں کو ڈیل کر رہے ہو، حاکم بن کے رعایا کو جو چلا رہے ہو، اس میں ہم نے دیکھا انتقام نام کی چیز نہیں، اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے دکھاوا نام کی چیز نہیں، اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ محبت ہی محبت ہے، جوڑنا ہی جوڑنا ہے، ودت ہی ودت ہے، شفقت ہی شفقت ہے، اور دیا ہی دیا ہے، اور سخا ہی سخا ہے۔ اے پیارے عزیز مصر، ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیجئے۔ وہ اپنے بھائیوں کو اپنے آغوش میں لیتے ہیں، چھوٹے بھائی کو سمجھاتے ہیں، بھائی میں تیرا بھائی ہوں، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اب ہم نے سب نے مل کے رہنا ہے، اور اس کے لیے یہ حکمت میں نے اپنائی ہے، اور اس حکمت کے تحت بس ابا جی کو منگوانا ہے، اور منگوا کے سب ساتھ میں رہیں گے۔ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرتے ہیں، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ساری چوٹیں یاد آتی ہیں جو کفار نے ان کو دی تھی، اور اس وقت کچھ مسلمان ہو چکے تھے اور کچھ آج ان کی گردنیں کٹنی تھی۔ ابو مسعود تڑپ کے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کے دن ہیں، بہت ستایا انہوں نے، بہت دکھ دیا، سب کچھ چھین لیا، عزتیں پامال کی اور قتل و غارت کی، گھر بھی چھینا، کتنی تکلیفوں کے بعد آج 23 سالہ بعد ہمارا دور بھی آیا، وقت بدلا، تلک الایام نداولها بین الناس، رب کی سنت نے پلٹا مارا، آج ہمارے پاس پاور ہے، آج یہ کام کریں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کہا کذب سعد نے جھوٹ کہا، ہماری شریعت یہ نہیں کہتی، ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا، ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے، رب کا دستور یہ نہیں ہے۔ الیوم یوم المرحمہ، آج تو محبت کا دن ہے، آج احسان کا دن ہے، آج چھوڑنے کا دن ہے، آج خرچ کرنے کا دن ہے، آج گلے لگانے کا دن ہے۔ میرے بھائیوں سے معاملات کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتیں رکھنا، سال ہر سال رکھنا، یہ کہاں کی بھائی چارگاہ ہے، کہاں کا بھائی چارگاہ ہے؟ اور یہ باتیں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں آج کہ ہمیں ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے، رمضان تک یہ چیزیں محدود نہ رہیں جو رمضان ہمارے پاس لے کر آیا، تمام چیزیں شیطان کے کو جب کھول دیا جاتا ہے، اور پھر یہ نفس امارہ بالسوء، یہ دونوں جب ملتے ہیں تو آگ ایسی ہوتی ہے، اس آگ میں اولیاء بھی پستے ہیں، صلحاء بھی پستے ہیں، بھائی بھی پستا ہے، بہن بھی پستی ہے، ماں بھی پستی ہے، باپ بھی پستا ہے، اور سب کچھ پامال ہو کے رہ جاتا ہے، انسانیت شرمسار ہو جاتی ہے۔ واقعات جب اخبار میں پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں کیا انسان ایسا کر سکتا ہے؟ انسان ایسے مار سکتا ہے؟ باپ کے ساتھ یہ سلوک ہو سکتا ہے؟ بھائی کے ساتھ ایسا بھائی کر سکتا ہے؟ اور سب کچھ ہو رہا ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے معاملات میں لالچیں ہیں، دکھاوا ہے، انتقام ہے، نفرتیں ہیں، اور جب تک ہم اسلام کو نہیں اپنائیں گے اپنے معاملات میں، تب تک میرے بھائیوں اس میں اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، عبادت ہوگی عرش والے کی، اور اگر خدمت کے کوئی قابل ہے، احسان کے کوئی قابل ہے، آگے سے چپی باندھ کے رہنے کے کوئی قابل شخصیت ہے، صرف ماں باپ ہے۔ چپی باندھ کے رہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ابا جی نے یہ کر دیا، ابا جی نے وہ کر دیا، امی جی نے یہ کر دیا، ایک بھائی کو زیادہ دے دیا، ایک بھائی کو کم دے دیا، اور جناب کیس میں اور کچہری میں اور تھانوں میں، اور فلا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ چپی باندھ کے رہنے کا نام احسان ہے میرے بھائی، اس چیز کا نام احسان ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے بعد اگر کسی کے سامنے نظریں نیچی رکھنی ہے، آواز کو پست رکھنا ہے، بازو کو پیچھے رکھنا ہے، سینے کو سمیٹ کے رکھنا ہے، وہ شخصیت ماں باپ ہیں، اور اسی کو احسان کہا گیا۔
اسی کو احسان کہا گیا ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد اگر احسان کے کوئی قابل ہے وہ یہ ہے ہمارا لین دین، ہمارا لین دین۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں رب کو قرض دو اور اچھا قرض دو، سب سے بہتر نکال کے دو۔ 2 نوٹ 10 کے ہیں، علماء بتاتے ہیں کہ بھائی اس میں سے جو پھٹا ہوا ہے نا وہ جیب میں رکھو، جو بالکل صحیح اکڑا ہے وہ دو سامنے والے کو، اس کا دل خوشی سے چوڑا ہو، نہیں مجھے عزت دی گئی، مجھے پیسے دیے گئے لیکن مجھے عزت بھی دی گئی ہے۔ عزت بڑی چیز ہے۔ بہن کو آپ دیجئے، بھائی کو دیجئے، جس کو بھی دیجئے۔ چندے والے لوگ آتے ہیں، لوگ آگے سے بڑی بڑی باتیں کہہ دیتے ہیں، کھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مولوی کرتے ہیں۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، کوئی سایہ نہ ہوگا، اور اس سائے کے لیے میری دعا اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے ماں باپ، ہمارے بیوی بچے، پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالی نصیب کرے۔ اس کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا شخص بھی ہوگا کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہوگا اور بائیں کو پتہ بھی نہ ہوگا، گن کے لوگوں کے سامنے آخر سے 10 کا نوٹ نکالنا، یہ کون سی انسانیت ہے؟ 500 کے 10 مرتبہ گنے اور اس میں سے 10 کا پھٹا ہوا نوٹ نکالے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں ہمارے دونوں بھائی حابیل اور قابیل کا؟ دونوں کو رب تعالیٰ نے دنیا کے امتحان میں اور دنیا کے سامنے اللہ معاملات میں کس طرح سے قبول فرماتا ہے، کس چیز کو قبول فرماتا ہے وہ نہیں دیکھا کہ ایک گیہوں لے کر آتا ہے اور دوسرا خوبصورت مینڈا لے کر آتا ہے۔ چشم فلک نے دیکھا، آسمان بھی حیران رہ گیا کہ آسمان سے رب تعالیٰ کی آگ آتی ہے اور اس کو قبولیت کے ساتھ لے کے جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، دیتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ مقام احسان کا خیال رکھے، اور کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں تو خصوصاً یہاں پر یہ بات بھی کہوں گا، ہمارا یہ ٹرسٹ، ہماری یہ مسجد، ایک وقت تھا کہ چند لوگ ہوتے تھے، 2 سے 4 یا 10 سے 15 ہوتے تھے۔ ایک وہ وقت تھا لوگ جوتوں میں نماز پڑھتے تھے، ایک وہ وقت تھا کہ وضو کرنے کے لیے ایک نل ہوا کرتا تھا۔ آج یہ رب تعالیٰ کی رحمت اور ہماری انتظامیہ میں جو امانت، دیانت اور اللہ کے فضل و کرم سے خرچ کرنے کے اندر جو شفافیت ہے، اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ ہمارے انتظامیہ کے تمام جو ممبران ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اس سے زیادہ اللہ رب العالمین ان سے کام لے، صحت و عافیت کے اندر اللہ رب العالمین رکھے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے میں آج کے موضوع کے اندر جو بڑی اہم بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مقام احسان پیدا کرنے کے لیے ایک شرعی قاعدہ بھی ہے۔ شرعی قاعدہ کس طرح سے مقام احسان پیدا ہوتا ہے؟ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اس طرح احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر کیا ہے۔ یہ ایک واقعے کے خلاصے میں اللہ نے کہا۔ واقعہ کیا ہے؟ قارون کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا، صحت تو بلا کی صحت، پیسہ تو بلا کا پیسہ، عزت تو بلا کی عزت، اور خزانے تو بلا کے خزانے، کوئی ایسی اور اس کی فوجیں اور لشکر اور نہ جانے کیا کیا۔ جانتے ہو رب تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ ارے بے وقوف شخص کس چیز پر اترا رہا ہے؟ زندگی تو بھیک کی زندگی، صحت تو بھیک کی صحت، دولت تو بھیک کی دولت، عزت تو بھیک کی دولت، کس چیز پر اترا رہا ہے؟ یہ سب کچھ چھننے والا ہے قبل اس کے کہ تجھ سے اس کا پوچھا جائے اور اس کے بارے میں تیری بحث پرس کی جائے اور تیرے تمام حساب و کتاب کے رجسٹر کھلیں۔ تو سارا کچھ ایسا کر لے، ایسی تیاری کر لے، سب کچھ نچھاور کر کے اتنا بڑا مقام بنا لے کہ رب تعالیٰ کے پاس بچ جائے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اس طرح احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر کیا ہے۔ سامنے والے کو دیکھ کر مت کر، سامنے والے کو دیکھ کر مت کر، تو خود دیکھ۔ پانی کے قطرے سے وجود کیا یہ احسان نہیں ہے رب کا؟ صحت و تندرستی، آنکھوں کی یہ روشنی، کانوں کی سماعت، یہ جگر اور دل، یہ تمام عزت و شرف، لوگوں کے سامنے اللہ کے بے نیازی، یہ کتنی دولتیں ہیں، ان کو دیکھ کر خرچ کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ایسا مت بن جا کہ فساد کرنے والا بن۔ طاقت سے تو فساد، زبان سے تو فساد، تحریر سے تو فساد، جہاں بھی ہے فساد ہی فساد۔ بھائی ایسا مت کرو۔ احسن کما احسن اللہ الیک،
پھر سورہ رحمان میں رب تعالیٰ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. آنے والوں سے گزارش ہے کہ اوپر چلے جائے، اوپر بھی انتظام ہے، اوپر جائے، اوپر انتظام ہے. جی حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. رے ایسا کرو گے، ایسا کرو گے، اس قاعدے پر عمل کرو گے تو ملے گا کیا؟ ملے گا یہ کہ اسی طرح کا احسان مقام اوپر بھی رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے. خصوصی مہمان نوازی، خصوصی مہمان نوازی جس کے بارے میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں، اور یہ اس طرح سے بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ احسان کے فائدے کیا ہیں، احسان کے نتیجے کیا ہیں. احسان کرنے والا عبادات کے اندر ہو تب یا معاملات کے اندر ہو تب اللہ رب العالمین کے پاس کیا مقام رکھتا ہے. سب سے پہلا رب تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین. زندگی کے اندر مومن کی ایک تڑپ ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے. بس اللہ اس سے نفرت نہ کرے، اللہ اس سے ناراض نہ کرے. اللہ اپنے جو بندے ہیں نا، کچھ کے بارے میں اللہ نے فرمایا نسوا اللہ، میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو بھول جاتے ہیں. اللہ ایسا نہ کرے، یاد رکھے، اللہ یاد رکھے. صبح و شام کی حاضری میں نام چڑھتا رہے. پیارے رسول نے فرمایا 2 وقت میں رجسٹر چڑھتے ہیں، عصر میں بھی اور فجر میں بھی. جاتا رہے. بندہ کھڑا تھا، بندہ استغفار میں تھا. وبالاسحار هم یستغفرون. اللہ نے فرمایا میرے بندے، میرے محسنین صبح صبح اٹھ کے استغفر اللہ کر لیتے. وقلیل من اللیل ما یہجعون. رات کو ذرا کم سو لیتے، کم سو لیتے. میرے محسنین بندے کم سو لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں. جب اللہ رب العالمین کی یاد آتی ہے تو ایسے وہ لوگ ہیں واللہ یحب المحسنین. اللہ محسنین سے محبت فرماتے. اور جب کبھی مشکل میں ہو جائیں، پریشانیاں گھیر لیں، دوست نہیں، احباب نہیں، آج فلاں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، فلاں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، رب تعالیٰ فرماتے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تو ساتھ دیتے ہیں، تقوی والے کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو احسان کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. آپ نے کسی کے ساتھ کیا، آج آپ کے ساتھ وہ کھڑا نہیں ہے اور آپ چلا رہے ہیں ارے میں نے اس کے ساتھ بہت کچھ کیا تھا اور دیکھو میں نے بڑا خرچ کیا تھا، میں تو اس کے کام آیا تھا، آج وہ میرے کام نہیں آ رہا. کیونکہ آپ نے مقام احسان کو نہیں یاد رکھا تھا. آپ نے اس کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے وہ کام کیا تھا. اگر رب کے لیے کرتے واللہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جو محسنین ہوتے ہیں. اسی طرح سے میرے بھائیوں، وہ لوگ اللہ رب العالمین کے خاص مہمان ہوتے ہیں، وہ لوگ اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں، وہ لوگ اللہ کی کتاب سے فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. یہاں ہماری آج کی بات ختم ہوگی. رب تعالیٰ فرماتے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا اور پھر صحابہ کے درمیان اس کی تفسیر کی. للذین احسنوا، جو دنیا کے اندر عبادتیں کی تو احسان کے ساتھ کی. احسان کا مطلب یہ ہوا مکمل عبادت کی، نمازوں میں سستی نہیں، دینے میں غفلت نہیں، معاملات کرنے میں دکھاوا نہیں، معاف کرنے کے اندر پہل کرنا، انتقام نہیں اس کی زندگی کے اندر. اتمام الشیء، کسی بھی کام کو کرو تو اس طرح کرو کہ اللہ کے پاس یہ پورا ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے، مکمل درست یہ عمل کس طرح سے ہو سکتا ہے. وہ دنیا کے ساتھ ہو، دنیا والوں کے ساتھ ہو یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو. یہ مکمل عمل کس طرح سے ہو سکتا ہے وہ سیکھنے کے بعد انسان کو یہ معلوم ہو جائے گا. للذین احسنوا الحسنى. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو لوگ احسان کے ساتھ رہتے ہیں نا دنیا میں تو ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنى. تو پیارے رسول نے فرمایا ہی الجنہ. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اس کے لیے جنت ہے. اللہ تعالیٰ خود کیا فرماتے ہیں اس کے لیے کیا ہے؟ الحسنى الجنہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وزیادہ. یہ زیادہ کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رؤیت اللہ، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا دیدار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا شرف کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی اہمیت والا کام دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، رمضان جا رہا ہے لیکن روزے 11 مہینوں میں کسی وقت میں بھی رکھ سکتے ہیں اور رکھنے چاہیے. رمضان میں نمازوں کا اہتمام. رمضان جائے گا لیکن نمازیں ہماری زندگی سے نہیں جانی چاہیے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ رمضان جائے گا لیکن خرچ کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے.
وہ ہماری زندگی کا حصہ رہنا چاہیے۔ معاف کرنا، زبان سے برے الفاظ نہ کہنا، پردہ کرنا، خواتین کا جو رب تعالیٰ نے فرض رکھا ہے اس کا خیال رکھنا ان کو، یہ ان کا رمضان تک نہ رہے، رمضان کے بعد بھی رہے۔ اسی کو رب تعالیٰ چاہتے ہیں اور اسی کو احسان کہا گیا ہے، یہی مطلوب شرع ہے، اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ یہی وہ اعمال ہیں جن کا رب تعالیٰ نے یہ مداوع رکھا ہے، یہ ثواب رکھا ہے، یہ اجر رکھا ہے کہ اس شخص کے لیے جنت ہے اور اس کے لیے زیادہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے اللہ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ میرے بھائیوں، دعا گو ہوں اللہ مالک الملک سے اللہ کہنے والے، سننے والے اور پوری امت مسلمہ کو، اور جو جا چکے اور جو آنے والے سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزاد کرے، رب تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، ظالموں کے ظلم، شرریوں کے شر اور حاسدین کے حسد سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ بہت سے بیمار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے اسماء الحسنی کا وسیلہ دے کر سب اللہ کے پاس ان کے حق میں سفارش کرتے ہیں۔ اللہ تو ہماری سفارش کو قبول و منظور فرما، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے۔ ہمارے خالد بھائی طویل عرصے سے عدالت میں ہیں، اور بیمار کے دکھ کو، اس کی تکلیف کو کوئی بانٹ نہیں سکتا، اس کو کوئی بانٹ نہیں سکتا، اس کو سب دعائیں تو دے سکتے ہیں لیکن بانٹا نہیں جا سکتا، یہ اس کا جسم ہی جانتا ہے، یہ اس کے رب کو علم ہے کہ کیا کیفیت ہے۔ اللہ تمام بیماروں کو، خصوصاً ہمارے اس بھائی کو شفائے کلی عاجلی عطا فرمائے۔ ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والے، بیوی بچے اور پوری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھے، ہمیں اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی اور عافیت والی لمبی عمر عطا کرے۔ رب تعالیٰ ہمارے لیے اس رمضان کو اسی طرح بار بار لائے، ہم صحت تندرستی اور عافیت اور ایمان میں ہوں اور اس سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں جو قید و بند کے اندر ہے اللہ رہائی عطا کر دے، جو مسافر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سفروں کو آسان کرے، جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضوں کو خانہ غیب سے اللہ تعالیٰ مکمل کرے اور حلال وسائل عطا کرے، کشادگیاں عطا کرے۔ اسلامی مراکز اور ان کے چلانے والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور رب تعالیٰ ان کو چلانے کی اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بارہا، اور یہ تو نہیں کہوں گا، یہ کہوں گا کہ کم و بیش 2-4 مرتبہ اعلان کیا گیا ہے کہ ایک بڑی جگہ اس ادارے نے 14 سے 15 کنال لی ہے، اور ایک امت کے درد کو سمجھتے ہوئے اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ امت کے درد کو سمجھتے ہوئے مستقبل کے چیلنجز ہماری نسلوں کے لیے کیا ہیں، اس کا احساس اور ادراک کرتے ہوئے اتنی بڑی جگہ لی ہے، جو کہ 1 کروڑ سے پلس اس کا اماؤنٹ ہے۔ بہت سارا پیسہ دیا بھی جا چکا ہے اور بہت سارا باقی ہے۔ میرے بھائیوں، زندہ شخص اور زندہ ضمیر جو قومیں ہوتی ہیں وہ یقین جانیں کہ اپنے حلال مال سے اس مشن کو چلاتی ہیں۔ میں یہاں پر یہ اعلان کروں کہ اپنے خیرات، اپنے صدقات، اپنے فطرانہ، اپنا میل، اپنی کچیل وہاں پر دو، تو اسی طرح کے آگے پروڈکٹ جو ہے پیدا ہوں گے جن سے آپ کوئی خیر کی توقع نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، ایسے وقت میں اپنے حلال مال کو، اپنے رأس المال کو، اپنے صحیح مال کو، اپنے خون پسینے کے مال کو اور سخاوت کا پیمانہ اپنے پاس رکھتے ہوئے اس جگہ خرچ کریں، اس جگہ خرچ کریں، اچھی رائے آ کر دیں، اچھے منصوبے دیں، اور یقین جانیں کہ یہ اس مرکز ہی نہیں، اس نام کا یہ امتیاز ہے کہ ہمارے پاس تمام انسانیت کی خدمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ نہ ہم کسی کو مسلک میں بانٹنا پسند کرتے ہیں، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے درد کو اس کے چہرے یا نسل یا اس کے مذہب کو دیکھ کر ہم اس کے ساتھ درد کا معاملہ کریں، بلکہ انسانیت کے نام پر ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ معاملات کریں، اور یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہماری سوسائٹی کا مشن ہے۔ اسی چیز کو ہم آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ آپ آئیں، اچھے مشورے دیں، آپ آئیں، اچھا مال خرچ کریں، آپ اس میں کس طرح سے کیا خرچ کرنا چاہتے ہیں، کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا بنوانا چاہتے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے جو چیلنج ہیں ان میں آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی قیمتی چیز ہمارے پاس اور ہر شخص کے پاس ہونی چاہیے وہ ہے اچھی رائے۔ آپ نے نماز پڑھی، میری باتیں سنی اور سلام پھیرنے سے پہلے جانے کے بھاگنے کی جو ہے سوچ لی، تو گویا نہ میری بات کا اثر رہا، نہ آپ کے ضمیر نے آپ کو جھنجھوڑا۔ ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہت چھوٹا سا پودا آج اس قابل ہوا ہے کہ اس کا تنا بن چکا ہے، اب اس کی شاخیں لگنی اور شاخوں پہ پھل لگنے اور وہ ہماری نسلوں نے کھانے، یہ وقت باقی ہے۔ اس کے لیے یہ موسم چل رہا ہے،
یہ موسم چل رہا ہے اپنی حمیت کو، اپنے گرم سوچ کو، اپنے علم کو، اپنے ہنر کو، اپنی فکر کو، اور آنے والے جو تمام حالات ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایسی جگہوں میں آؤ، اتحاد قائم کرو، اکٹھے ہو جاؤ۔ ایک جگہ خرچ کرنے سے جو چیز پنپتی ہے وہ جگہ چھوٹی چھوٹی جگہ خرچ کرنے سے وہ چیز نہیں بن پاتی۔ لہٰذا اتحاد سے یہ کام کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ آج حصہ ڈالیں اور آگے بھی ہم سے جڑے۔ میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ جو بھی ایسے افراد ہیں آفس میں بیٹھیں، وہ اپنا فون نمبر دیں، اپنا ایڈریس دیں، ہمارے ساتھی آپ کے پاس پہنچیں گے، آپ کی قیمتی آراء ہم لینے آپ کے پاس گھر پہ آئیں گے۔ لیکن اس طرح کا احساس نہ ہو، اتنی غیر ذمہ داری نہ ہو کہ آپ یہاں سے آئیں اور چلے جائیں اور اپنے پاس کوئی درد لے کر نہ جائیں، کچھ ذمہ داری لے کر نہ جائیں، کچھ بدلنے کی فکر نہ لے کر جائے۔ میرے بھائیو، یہ دکھ کی بات ہوگی اور ہم یہ نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول و منظور فرمائے، اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس زندگی نے آخر ختم ہونا ہے، اگر یہ صحیح معنوں میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں لگے گی، یقین جانے کہ یہ فخر والی زندگی ہے۔ ورنہ شخص آیا اور چلا گیا، وہ نہ کسی کے لیے، نہ گھر کے لیے، نہ بار کے لیے، نہ کسی دوسرے کے لیے نفع بخش ہوا۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ آخرت میں کوئی بڑا مقام بنا سکتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات اس طرح سے بھی سمجھائی تھی، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے پیارا وہ ہے جو لوگوں کے لیے مفید ہو۔ ہم امت کے لیے مفید نہیں بنے تو لوگوں نے ہمیں دھتکار دیا، قبول کرنے سے ہمیں جو ہے وہ اپنے تمام دروازے بند کر لیے کہ جناب آپ کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں۔ ورنہ علم ایک ایسی چیز ہے جو ہر شخص کو، دشمن کو بھی جھکانے پر مجبور کر دیتی ہے، دشمن کو بھی جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مجھے یاد آیا واقعہ، بڑا مختصر سا ہے۔ ہارون رشید گئے حج کے لیے، اور جو کعبہ کے اندر مفتی تھے ان کو باقلہ کہا جاتا تھا، بہت چھوٹی سی ناک والا، اتنی سی چھوٹی سی ناک والا۔ اور یہ ہارون رشید بادشاہ وقت، عالم دین، وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے مسئلہ بھول جاتے ہیں، یہ حج شروع کہاں سے کرنا ہے۔ اور شخص کے پاس آگے کہتے ہیں، استاذ محترم مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ مفتی وقت کہتے ہیں اپنی باری کا انتظار کرو، جب آپ کی باری آئے گی تب آپ مسئلہ پوچھنا۔ علم جھکاتا ہے، بادشاہوں کو بھی جھکاتا ہے، تکبر کرنے والوں کو بھی جھکاتا ہے، ظالموں کو بھی جھکاتا ہے۔ ہمارے ملک کے سب سے بڑا جو پاور ہے وہ ہماری قوم کے شخص نے دیا ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ علم تھا اور علم کے سامنے وہ جھکے، دشمنوں نے بھی نظریں نیچی رکھی، ان سے خدمتیں لیں۔ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ ملک کو سینچا، ملک کو آگے چلایا، لوگوں نے اس وقت کو ان کو پریزیڈنٹ بنایا۔ فخر سے ہم کہتے ہیں میرے بھائیو وہ علم تھا۔ علم کے لیے آئیں، علم نسلوں میں لائیں، دینی اور دنیاوی علم کو ایک ساتھ لے کے چلیں۔ وہ یہ چھوٹا سا پودا یہاں پر بھی ہم نے لگایا ہے، یہ ایسا پودا لگا ہے کہ جو دونوں کو آگے لے کر چل کے قوم کو دونوں راستے بتائے، دونوں راستے، اور دونوں راستوں کی واقفیت یہ مسلمان کا نصب العین ہونا چاہیے۔ قرآن جانتے ہو، قرآن ضرور انگلش میں بھی جاننا چاہیے، فارسی میں بھی جاننا چاہیے، ہندی میں بھی جاننا چاہیے۔ کس نے کہا آپ کو کہ صرف آپ قرآن رٹیں اور رٹ کر جناب علی میں نے یہ پروڈکٹ تیار کر دیا ہے؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی اتنا محدود ہے۔ پیارے رسول اللہ علیہ وسلم سے کہ جب غزوات ہوئے، قیدی آئے، ہر ایک کی صلاحیت پوچھی گئی اور اس کی سزا میں یہ رکھا گیا، اگر یہ علم جانتا ہے یہ اس کو بتا دے، یہ زبان جانتا ہے یہ فلاں صحابی کو سکھا دے۔ اس طرح سے انہوں نے دعوت کا جال بچھایا اور وہ دعوت ہمارے دریاؤں کے کنارے سے کیرل اور پہاڑوں کے کنارے سے کشمیر آ کر ٹکرا گئی۔ کس طرح سے یہ کام انجام ہوا؟ میرے بھائیوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ رب تعالیٰ سے دعا گو اللہ تعالیٰ کہنے والے، سننے والے اور پوری امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق کرنے والا اور اتحاد و اتفاق پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں قوم کا درد پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت لے۔ رب تعالیٰ انسانیت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان اور آئندہ آنے والے رمضانوں کے لیے یہی دعا، رب تعالیٰ سب کو ایمان والی اور عافیت والی زندگی عطا کرے۔ جب ہم جائیں تو ہماری زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔